دوستو ڈرامہ سیریل تیوار میں شاہ رخ کی آنکھوں سے پردہ اور ناظرین کی اصل چہرہ۔ کہانی کا آغاز اس اہم موڑ سے ہوتا ہے جہاں بالآخر شاہ رخ کی آنکھوں سے اندھے اعتماد کی پٹی اتر جاتی ہے۔ شاہ رخ کو یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ جس ناظرین کی خاطر وہ اپنے ہی سگے بہن بھائیوں سے لڑ رہا تھا اور گڑیا بازی پر بھی تہمتیں لگا رہا تھا، وہ اندر سے کتنی مکار ہے۔ ناظرین کا اصلی روپ دیکھ کر شاہ رخ کے سر پر ہاتھ آ جاتے ہیں کہ اس نے اپنوں کو چھوڑ کر کسی کا ساتھ دیا تھا۔ بلال اور شاہ رخ کا آمنا سامنے آنا۔ کچھ عرصہ پہلے گھر میں اس وقت شدید تناؤ پیدا ہوتا ہے جب بلال اور رانی کی آ کر شاہ رخ سے شکایت کرتے ہیں کہ ناظرین نے ان کا جینا حرام کر رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کے کھانے میں نمک ملا دیتی ہے اور اسے فیملی میں رہنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ یہ سن کر شاہ رخ غصے میں آ جاتا ہے اور بلال کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے کہ وہ اپنی بڑی بھابھی پر جھوٹے الزام لگانا بند کرے۔ بلال بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور دو ٹوک کہتا ہے کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب شاہ رخ کے سامنے اس عورت کا اصلی چہرہ آئے گا، کیونکہ ناظرین یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ اس گھر میں کوئی اور سکون سے جی سکے۔ شاہ رخ سخت لہجے میں بلال کو وارن کرتا ہے کہ اگر ثبوت ہے تو بات کرے ورنہ آئندہ بھابھی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالے۔ رانی وہاں سے بلال کو غصے میں لے کر چلی جاتی ہے۔ عمر اور عافیہ کے درمیان تلخی۔ دوسری طرف عمر اور عافیہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو عافیہ طعنہ دیتی ہے کہ شاید اسی وجہ سے اس کے بابا اس کی شادی اس گھر میں نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہاں ڈرامے بازیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ سن کر عمر کہتا ہے کہ اب تم اس گھر کا حصہ بن چکی ہو تو بار بار اپنے بابا کا ذکر مت کیا کرو۔ بات اس وقت بگڑتی ہے جب عافیہ کوئی مہنگی چیز خرید کر لاتی ہے اور عمر اس سے قیمت پوچھنے کے بعد طنزیہ انداز میں کہ یہ کیا تم اس کے پیسے دو گے؟ عمر کو عافیہ کا یہ رویہ بہت برا لگتا ہے اور وہ صاف کہتا ہے کہ اپنی امیر ہونے کا ڈھونگ میرے سامنے مت دکھاؤ۔ عمر کہتا ہے کہ میں تمہیں پہلے دن سے جانتا ہوں، اگر مجھے تمہاری دولت کی ذرا بھی لالچ ہوتی تو میں تم سے شادی کرنے کے بعد تمہارے باپ کی کمپنی اور ساری جائیداد ہڑپ کے کوشش کرتا، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ناظرین کا خوفناک قدم اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانا۔ رات کا وقت ہوتا ہے اور ناظرین کے دن کی اس بے عزتی کا بدلہ لینے اور رانی کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا خطرناک ارادہ کرتی ہے۔ یہ اٹھتی ہے اور سیدھا رانی اور بلال کے کمرے میں جاتی ہے۔ رانی کو گہری نیند میں سوتا دیکھ کر ناظرین ایک تکیہ اٹھاتی ہے اور رانی کے منہ پر رکھ کر اسے دبوچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس بار خوش قسمتی سے شاہ رخ ناظرین کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ دروازے پر کھڑے ہو کر یہ سارا ہولناک منظر دیکھ لیتا ہے۔ شور اور آہٹ پر عمر اور عافیہ بھی جاگ جاتے ہیں اور یہ سب خوفناک منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ شاہ رخ طنزیہ تالیاں بجاتے ہوئے کمرے کی لائٹ آن کرتا ہے اور کہ وہ ناظرین تمام تو یہ کہتے تھے کہ تم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی اور بالکل سچی ہو، لیکن یہ سب کیا ہے؟ ناظرین کی یہ مکاری دیکھ کر شاہ رخ کو مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سچی ڈرامے بازی ہے۔ معافی کی بھیک اور گھر سے نکالنے کا فیصلہ۔ شور سن کر رانی اور بلال بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھتے ہیں اور اپنے کمرے میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ شاہ رخ کو فوراً بلال کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے اس مکار عورت پر یقین کیا، یہ عورت واقعی یقین کے لائق نہیں ہے۔ بلال حیرت سے پوچھتا ہے کہ آخر رات کے وقت ایسا کیا ہو گیا؟ تو شاہ رخ بتاتا ہے کہ یہ اس وقت رانی کو جان سے مارنے آئی تھی۔ عمر فوراً بولتا ہے کہ شاہ رخ بھائی یہ تو بہت خطرناک ہو چکی ہے، اسے فوراً اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ شاہ رخ کہتا ہے کہ اسے کی یہی سزا بنتی ہے اور وہی رات کے وقت ہی ناظرین کا بوریا بستر باندھ کر اسے دھمکی مارنے لگتا ہے کہ یہ دیکھ کر ناظرین گھبرا جاتی ہے اور بلال اور رانی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، ایک آخری موقع دو، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ رانی غصے سے کہتی ہے کہ تم تو میری جان کے دشمن بن چکی ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آئے گی؟ تم کسی کی جان لینے کا سوچ بھی سکتی ہو۔ ناظرین معافی مانگتی رہتی ہے تو آخر کار بلال ایک آخری بار اسے بڑی بھابھی سمجھ کر معاف تو کر دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی شاہ رخ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بھابھی آپ سے وعدہ ہے کہ اگر اس نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو آپ اسے خود گھر سے باہر نکال دیں گے۔ عافیہ کا خوف اور ماریہ کی شادی کا نیا تنازع۔ ادھر عافیہ عمر سے کہ یہ اب مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ اس گھر میں میری جان بھی محفوظ نہیں ہے، میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتی۔ عمر ہے کہ گھر کے حالات تو اپنی جگہ، لیکن تم یہ
دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.